अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह इस्लाह की, तरबियत की और मजम्मत की बात होती रहे। दोस्तों, बात करेंगे आज पाकिस्तान में दोहरा म्यार, दोहरा रवैया, मुनाफकत और आयशा अकरम के हवाले से, इकरारुल हसन साहब के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान से अल्लाह पाक झूठ का, मुनाफकत का, दोहरे म्यार का, करप्शन का खात्मा फरमाए और मेरे पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ चलाए और हमारे लोगों में पॉजिटिविटी आए। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा, इस अपनी वीडियो के स्टार्ट में ये क्लियर कर दूँ कि आप मेरी फेसबुक जाके देख लें, फेसबुक पेज जाके देख लें, मेरी कोई भी एक्टिविटी जाके देख लें। मैं नेगेटिविटी का हामी नहीं हूँ। मैं पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिविटी का हामी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान में पॉजिटिविटी आए। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा शानदार हो, वो बड़ा शानदार है भी, और मैं भी उसमें अपना एक हिस्सा डालना चाहता हूँ। मैं कभी भी इंतशार का हामी नहीं रहा, मैं कभी भी किसी इज्जत उछालने का हामी नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी पे फजूल की तनकीद, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का हामी नहीं हूँ। मैं बेजा किसी को तकलीफ, एवं किसी के रास्ते में रोड़े अटकाने का हामी नहीं हूँ, ना मैंने कभी खुद अटकाए हैं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में दोहरा म्यार है, लोग दोहरे म्यार के मुनाफकत में आजकल जो बाजी लेके गए हुए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, इकरारुल हसन साहब, रैम्बो का एक और झूठ पकड़ा गया है और उसने एक और नया इंकशाफ निकलाया और उसका ताल्लुक इकरारुल हसन से जाके भी मिलता है। तो ये बात बताने से पहले मैं इकरारुल हसन साहब पे बात करूंगा। उन्होंने कल एक वीडियो बनाई। उस वीडियो बनाने से पहले उन्होंने एक अपनी नई वीडियो लगाई, वो वेट कम करने वाली और लोगों को लाइट माहौल में लेके आने वाली और लोगों का मूड लाइट करने के हवाले से, उन्होंने अपना वेट कम करने के हवाले से वो जो वीडियो है उसको आगे लेके आने की कोशिश की। तो लोगों को, यानी कि माइंड जो है वो चेंज करने के लिए, हटाने के लिए लोगों का, वो जनाब वज़न कम करने के हवाले से उन्होंने वीडियो आगे लेके आए। फिर उन्होंने एक माजरत की, तंजिया, इस कौम का मजाक बनाया। दोस्तों, मेरे और आपके ऊपर तंज किया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने जनाब बच्चियों को बाज़याब करवाया, अगर मैंने ये काम किया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह के उन्होंने जितने भी काम किए सरेआम के प्रोग्राम के लिए, तो वो तनकीद की कि जनाब मैंने इतने काम किए हैं तो मुझे इसके लिए माफ़ी दे दें। और इसका टाइटल भी उन्होंने बड़ा बेहुदा लिखा हुआ था, जो थंबनेल हो, जिसको हम कहते हैं, हम जो थंबनेल लगाते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मतलब वो तंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि इकरारुल हसन ने जितने भी काम किए, अब ये उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने जो काम किए उस हवाले से तंज की, लेकिन यहाँ पे मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि उस मसूफ ने, उस शख्स ने जितने भी काम किए वो ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से किए और एक प्रॉपर टीम के साथ किए। और यहाँ पे वो शख्स अपना खुद एक अकेला क्रेडिट ले रहा है कि मैंने ये काम किए। ठीक है, अगर भाई आपके पास इतनी बड़ी टीम ना होती, ARY न्यूज़ का प्लेटफॉर्म ना होता, तो आप ये काम नहीं कर सकते थे। आपको अपनी टीम को भी सामने रखना, आप अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते, आप अब आवाम को धोखे में नहीं रख सकते। तो दोस्तों, एक तो ये बातों का आपने ना ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जब वो ये तंजिया बात कर रहे थे और उनका ना लहजा बड़ा नरम था, लेकिन आपने उससे पहले देखना है कि जो उसने कहा कि मुझे अब पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी है, वो ब्ला ब्ला हर चीज़ आपके सामने है। तो बड़ा सख्त लहजा था। हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया मैं आपको बताऊं, जिसको भी अरूज मिल जाता है ना, शनाख्त मिल जाती है, जिसको भी शनाख्त मिल जाती है, इज्जत मिल जाती है, रुतबा मिल जाता है, वो बड़ा सख्त हो जाता है। स्टार्ट में वो बड़ा नरम होता है, बड़ा नरम लहजा होता है उसका, लेकिन जैसे ही फेम मिलता है,
تھوڑا مقام مل جاتا ہے تو اس کا لہجہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، وہ سب کو اپنی جاگیر سمجھنے لگ جاتا ہے، جیسے اقرار الحسن صاحب نے کیا اور جناب اس کا ریاکشن جو قوم نے دکھایا. میں اپنی قوم پہ بڑا مطلب مجھے خوشی ہے کہ یہ جو انہوں نے رسپانس دیا، جو انہوں نے جناب حقیقت کھلنے پہ آنے پہ وہ رسپانس کیا. اور جناب میری قوم بڑی جاگنے والی قوم ہے، یہ قوم آپ لوگ بڑے جاگ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو یہ انہوں نے اکیلے کریڈٹ لے لیا وہ معافی مانگتے ہوئے کہ جناب میں نے یہ کام کیے تو مجھے جناب اس پہ معاف کر دیں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. مطلب وہ اکیلے کریڈٹ لے رہے ہیں. بھائی آپ نے آج کل 3-4 گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اے آر وائی کا پلیٹ فارم چھوڑ دیں، آپ کو شناخت مل گئی ہے، آپ کے چہرے کی پہچان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ اے آر وائی کا پلیٹ فارم چھوڑ دیں، آپ جناب وہ اے آر وائی کی ٹیم چھوڑ دیں، آپ اکیلے آپ کے جو گارڈ ہیں ان کے ساتھ کام کر کے دکھا دیں. اور جب یہ کام کرتے ہیں بھائی، کسی بھی ایریا میں پروگرام کرتے ہیں، متعلقہ جو انتظامیہ ہوتی ہے اس حلقہ کی ایریا کی، ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او یا جو بھی ڈی سی او، جو بھی ڈی پی او اس ایریا کا انتظامیہ میں جو بھی اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں ان سے یہ رابطے میں ہوتے ہیں اور ان سے پرمیشن لینی ہوتی ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں. تو ایریا میں، مخصوص ایریا میں ہر جگہ پہ بندہ اوپنلی جا کے کام نہیں کر سکتا، تو ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے پرمیشن لینا ہوتی ہے. تو یہ وہاں پہ پرمیشن لے کے ان کی سپورٹ سے ان کو ساتھ ملا کے ان کے نالج میں لا کے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایزیلی اقرار الحسن کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ کام کر لیتا. اور بھی بڑے اینکر ہیں جو کام کر رہے ہیں، اقرار الحسن کوئی اکیلا کام نہیں کر رہا، تو وہ صاحب اکیلے کریڈٹ لے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا دوہرا معیار ہے، بڑا دوہرا ایک کہہ لیں منافقت ہے لوگوں کے اندر کریڈٹ لینے کی، اور جناب پھر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی، ہمدردیاں سمیٹ کے اپنا ایک جناب مقام فائدے اٹھاتے ہیں لوگ اپنی ریٹنگ کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں جناب، اور پھر لوگ ان کو اہمیت دیتے ہیں ہمارے ہاں پروگرام کر لیں، ہاتھوں ہاتھ لے لیں. تو اس طرح کی واٹ ایور سو اپنی سیٹ جما کے رکھنا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بھائی آپ قوم کا ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنے بل بوتے پہ کام کرتا ہے، اپنی انرجی لگا کے کسی ادارے سے لاکھوں لے کے، کسی ادارے کی ٹیم یوز کر کے اور کسی ادارے کا پلیٹ فارم یوز کر کے. وہ کوئی بڑا ہیرو نہیں ہوتا یار، میری نظروں میں کوئی بڑا میری نظر میں سب سے بڑا ہیرو کون ہے؟ ایدی صاحب ہیں یار، پاکستان میں مثال ہے. بھائی انہوں نے کسی کا پلیٹ فارم نہیں یوز کیا، انہوں نے کوئی کسی سے لاکھوں انکم نہیں لی، بھائی انہوں نے بھیک مانگ کے جس طرح بھی کام کیا، بھائی اپنی سروسز دی ہیں، اپنی زندگی انہوں نے قوم کو دے دی. یہ ہوتی ہے جناب، یہ سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، یہ ہیرو ہوتے ہیں. اس طرح خدمت کی جاتی ہے، اس طرح کریڈٹ لیے جاتے ہیں. بھائی اس طرح کسی پلیٹ فارم سے لاکھوں آپ تنخواہ بھی لیں، ان کی ٹیم بھی یوز کریں، ان کا ریفرنس بھی یوز کریں، پوری انتظامیہ اس ایریا کی جہاں پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جناب ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میری قوم جاگ رہی ہے، میری قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہ کریڈٹ لینا کہ جناب میں نے وہ سارے کام کیے ہیں، یہ مجھے غلط چیز لگی کہ کسی شخص کو اپنا امیج درست رکھنے کے لیے اکیلے کریڈٹ نہیں لینا چاہیے تھا. تو یہ باتیں ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میری باتوں پہ غور کیجیے گا اور اس کے بعد آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے. تو اب آتے ہیں ہم اس کی جانب ریمبو کی طرف جناب، کہ ریمبو کا ایک پروگرام کر رہے تھے مینار پاکستان میں، عائشہ اکرم کا اور ریمبو بھی ساتھ دے. تو ایک اینکر نے ان سے پوچھا کہ اقرار الحسن والا کیا معاملہ ہے، کس طرح انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو وہاں پہ تھا ہی نہیں جناب، انہوں نے میڈم کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر اس کے بعد مجھے فون کیا میڈم نے اور میں وہاں پہ آ گیا. اور جناب اس کے بعد میڈم نے بڑا کہا جی رات ہے ہم نہیں آ سکتے، صبح ملیں گے. اور اس کے بعد جناب انہوں نے بڑی منتیں کی اور ترلے کیے اور پھر جناب ہمیں مجبور کیا اور پھر ہم جناب آئے. یہ تھی اصل حقیقت جناب. اصل میں وضاحتیں دینے سے وہ چیزیں جو رابطہ آپ کر رہے ہیں وہ مخصوص اسکرین شاٹ لینے سے یا انسان سچا نہیں بن جاتا. اقرار الحسن صاحب تو ایک یہ جھوٹ اقرار الحسن کا کہ جناب ہم اس کے گھر گئے تھے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا جھوٹ اور منافقت اور دوہرا پن کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہمیں تو بڑا فورس کیا گیا اور فورسلی اور جناب ہمیں کہا گیا کہ جی آپ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں ہم نے ان کو بلایا تھا کہ ریکارڈنگ کریں. بھائی کس مقصد کے لیے پھر آپ نے ان کو کرتبہ چوک سے آپ کے زبانی کے آپ نے ان کو پک کیا اور پھر جناب ان کو لینے آئے اور جناب ان کو آپ نے جناب پراپر ان کو سروسز دی
اور جناب ان کو آپ لے کے گئے اپنے گھر، صرف اتنا ان کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے دن نہیں چڑھنا تھا؟ تو یار منافقت کی اور ان ساری چیزوں کی حد ہے. تو ریکارڈنگ کرنے کے لیے، ریٹنگ کے لیے نہیں گئے تھے. تو جناب اس کے بعد اقرار الحسن صاحب کا ایک اور جھوٹ کہ ہم جناب شامی صاحب نے کہا جی اگر آپ کہتے ہیں تو اب ہم ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. اور بھائی آپ لوگوں نے اتنا جو پاپڑ بیلے ہیں، پیٹرول ضائع کیا ہے، ان کی منتیں کی ہیں، ان کو مجبور کیا ہے، وہ ساری چیزوں کرنے کے بعد آپ نے پروگرام ہی ریکارڈ کرنا تھا نا، جو کہ آپ نے کیا. اور ان محترمہ کو بھی یہ دوستوں منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے جو اقرار الحسن نے اور یہ ساری باتوں کے درمیان آیا. اور ریمبو نے اس کا انکشاف کیا کہ ہمیں زبردستی بلایا گیا. تو یہ دیکھ لیں ریمبو نے ایک نیا انکشاف کر دیا. اور اقرار الحسن کے ساتھ آپ اس کو میچ کر لیں تو اقرار الحسن صاحب کتنے سچے ہیں، کتنے محب وطن ہیں اور کتنے پاکستانی ہیں. دوستو یہ سارے اپنے اپنا دھندا چمکانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور دوستو کوئی بھی ہو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ توڑا رویہ رکھے. میں ہوں، کوئی بھی ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی منافقت کرے گا، پاکستان کارڈ کھیلے گا. دوستو آج میں آپ کو کلیئر کر دوں، حالانکہ مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. کوئی پاکستان کارڈ کھیلے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کارڈ تو نہیں کھیل رہا. اسلام کا کارڈ بڑا کھیلا جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارڈ بڑا کھیلا جا رہا ہے. یہ سارے اپنا مقام بنانے کے لیے کارڈ کھیلتے ہیں دوستو. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور حقیقت کو، سچائی کو سامنے رکھنا ہے، حق اور سچائی کا ساتھ دینا ہے. اور دوستو دوسری بات میں آپ سب کے ساتھ یہ کروں گا یار ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کہ یار ہمیں ایتھیکلی اس وقت اوپر اٹھنے کی بہت زیادہ ضرورت. ہم ایتھیکلی بہت ویک ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. جھوٹ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے. کرپشن ایک مین جوز ہے. کرپشن کی وجہ سے آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بیماریاں اور ہر چیز کی جڑ ہے کرپشن. یاد رکھیے گا کرپشن. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کرپشن کب کروں گا؟ جب مجھے میرے اندر کی غلاظت، میرے اندر کی ایسی خواہشات جو مجھے مجبور کریں گی، اور میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر جناب ہاتھ ماروں گا. تو ہمیں ہر برائی کی تقریباً جڑ کرپشن ہے. اس میں آپ لے لیں کسی بھی قسم کی، آپ کوئی بھی مثال لے لیں. آپ نے اپنے جب آپ ناجائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو کرپشن جنم لے گی. تو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا خیال رکھیے گا تاکہ اس طرح کی میں ویڈیوز بناتا رہوں، مذمت کا، تربیت کا، اور اس طرح کا کام کر سکوں. اس کے لیے آپ کی سپورٹ کی بڑا ضرورت ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.